ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے معراج کے متعلق چند گزارشات سننے اور سنانے کی جسارت کی تھی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے پہ گفتگو کریں گے۔ گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کرام کے آثار سے اور قرآن کریم کی آیات سے یہ بات بالکل واضح اور ثابت کرنے کی کوشش کی
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا گیا، نہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کو کسی نے دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ ان آیات کی تفسیر کیا کرتی ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کو دیکھا؟ تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے بھی اللہ کے نبی سے یہ بات پوچھی تھی، آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کا نور ہے، نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ بات کہے کہ رسول کریم نے اللہ کی ذات کا دیدار معراج کی رات کیا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے، یعنی اس سے بڑی جھوٹی بات کوئی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا مومنین دیدار کریں گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے؟ صحابہ نے اس وقت بھی یہی سوال کیا، اللہ کے نبی وہ تو نور ہے، تو ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ فرمایا جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو۔ وہ یہ دنیاوی آنکھ نہیں ہو، اس آنکھ کو اللہ رب العزت اخروی آنکھ میں تبدیل کر کے طاقت قوت دے گا کہ یہ رب کا دیدار کر سکے، اور جنت کی تمام تر نعمتوں اور تمام تر آسائشوں میں سب سے افضل جو جنتیوں کو عطا کیا جائے گا وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہماری آنکھوں کو دنیا میں پاک کر دے تاکہ ہم پاک ذات کا دیدار کر سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، فرمایا ثم ادخلت الجنہ، جبریل نے مجھے جنت میں داخل کیا، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذَ اللُّؤْلُؤِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں میں نے موتیوں کے بنے ہوئے کبے دیکھے، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور میں نے جنت کی مٹی کو دیکھا، جنت کی مٹی اللہ نے کستوری بنائی ہوئی، اور یہ بنائی کن کے لیے ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، یہ موحدین کے لیے بنائی ہے، جو اللہ کی توحید پر مرتے ہیں، اللہ کی توحید پر زندہ رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید پر ایسی استقامت، ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جنت میں انہی لوگوں سے کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مجھے رب کہہ کے میری توحید کا اقرار کر کے استقامت اختیار کرنے والے لوگوں، آج جو تم دل میں سوچو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور یہ وہی جنت ہے جس کا رب کائنات نے تم سے وعدہ کیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جنت میں چل پھر رہا تھا، اتیت علی نہر، میں ایک نہر کے پاس پہنچا، حافتاہ قباب اللؤلؤ، فرمایا وہ اتنی خوبصورت نہر اور اس کے کناروں پہ فرمایا موتیوں مرجان کے اللہ رب العزت نے کبے بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے خیمے بنائے ہوئے ہیں۔ فقلت ما ھذا یا جبریل،
میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ نہر کیا ہے اور یہ کبے بنے ہوئے یہ اتنی خوبصورت نہر اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو جبریل کہتے ہیں حاضر کوثر، اللہ کے نبی یہ حوض کوثر ہے، یہ کوثر نہر ہے، الذی آتاک ربک، جو آپ کا رب آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضربت بیدی فیہ، میں نے اس نہر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، اس کے کنارے کی مٹی کو میں نے چھو کے دیکھا، فَإِذَا طِيبُهَا الْمِسْكُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی مٹی کستوری کی ہے، وہ مٹی نہیں ہے، کستوری کے اندر وہ نہر چلنے والی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا جو میرے حوض سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو 50,000 سال کے دن میں پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں کر دے، آمین۔ اور کچھ خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ملائیں گے، کچھ خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جن کو صدیق و فاروق ملائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے حوض پہ، نہر کوثر پہ اتنے جام ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی اس نہر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انعام سے محروم کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک قوم دیکھی جائے گی، ایک جماعت جس کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، میں ان کا استقبال کرنے ہی لگوں گا کہ فرشتے درمیان میں دیوار کر دیں گے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرمایا آپ کو نہیں پتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں اضافے کیے، بدعات جاری کی تھی، آپ کے دین میں نیا دین بنا کر پیش کیا، نئی عبادات کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے رؤوف الرحیم ارحم الراحمین، پیغمبر کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بادی، دور کر دو ان بدبختوں کو مجھ سے، انہوں نے میرے بعد میرے دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی۔ مجھے بتائیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ یہودی ہوں گے، یہ عیسائی ہوں گے، یہ مجوسی، یہ پادری ہوں گے؟ نہیں، یہ اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی پہچانیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، بدعات کی وجہ سے، دین میں اضافے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امام کائنات کو امین نہیں مانتے تھے، دین میں اضافے کیے۔ آج اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں ان بدبختوں کو مجھ سے دور کرو، ان بدبختوں کو دور کرو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ شرک سے بھی بڑی لعنت بدعت ہے، کیونکہ مشرک توبہ کر لیتا ہے، بدعتی توبہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشرک اپنی بیماری کو، اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، بدعتی اپنی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ وہ بڑی دلیلیں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے، قرآن ہی تو ہے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، اس میں کسی کا نقصان تھوڑی ہے، پیٹ ہی بھرنے غریب لوگوں کے۔ حضرات محترم وہ ایسے دلائل پیش کرتا ہے، وہ اپنے اس کام کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بچائے، ہماری اولادوں کو بھی بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے چند باتیں لکھ کے دی تھی، ان چند باتوں میں یہ بھی تھی لعن اللہ من آوا محدثا، اللہ اس شخص پہ لعنت کرے جو کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے، بدعتی کو ٹھکانے دینے والا، بدعتی کو پناہ دینے والا، اور بدعت کو سپورٹ کرنے والا، بدعتیوں کو کھانا کھلانے والا، بدعتیوں کو سیاسی ہو، معاشرتی ہو، معیشت کے اعتبار سے ہو، کسی قسم کی سپورٹ کرنے والا، ان کی بدعت میں انسانیت کی بات نہیں کر رہا، ان کی بدعت کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی بدعت کو اگر ترویج دینے میں کسی قسم کا بھی کوئی تعاون کرنے والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ، ایسا شخص بھی لعنتی، بدعتی تو دور کی بات، لا يقبل منه صرف ولا عدل، فرمایا جس کے اعمال میں
بدعت کی آمیزش ہے، اللہ نہ اس کی نفلی قبول کرتا ہے نہ فرضی قبول کرتا ہے۔ بدعتی ایسا بدبخت انسان، اللہ رب العزت ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں، اللہ ہم راضی ہیں جو تو نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ راضی کیا، ہمیں اور اضافے کی یا پرانا نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، امام کائنات کو قدموں کی آہٹ سنائی دے گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی بشر جنت میں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ سے پہلے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اللہ کے نبی یہ آپ کا غلام بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ یہ بلال کا پروٹوکول۔ اور مجھے یہ بات بتائیں، کبھی اس بات پہ غور کریں، اللہ کی جنت میں کوئی مکروہ چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز جو جنت کا حسن بگاڑے؟ جنت میں ہر چیز جنت کے حسن کو بڑھاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بلال کے قدموں کی آہٹ جنت کی زینت ہے۔ بلال کے قدموں کی آہٹ جنت کی زینت ہے، یہ بھی جنت کی زینت کو بڑھانے کا سبب ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کے وقت بلایا، بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو اللہ کو بڑا مقبول ہے، اللہ رب العزت جس سے بڑا راضی ہے؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّنَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، بلال میں رات جنت میں گیا، میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنائی، مجھے سنائی دی۔ اللہ کے نبی کوئی ایسی نیکی تو یاد نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت کی زینت بنا دیا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جتنی بھی روایات میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حبان کی حدیث، علامہ البانی نے اس کو کبھی قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں چل رہا تھا، جنت میں خوشبوئیں تو بہت آ رہی ہیں، لیکن ایک خوشبو ایسی تھی کہ جس نے جبریل سے پوچھنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے کہا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ یہ اتنی عمدہ خوشبو، یہ اتنی عمدہ مہک، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ ان لوگوں کی مہک ہے، بعض محدثین کہتے ہیں ان کی ہڈیوں کی، بعض کہتے ہیں ان کی قبروں کی، بعض کہتے ہیں ان کے جسموں کی مہک ہے، بعض کہتے ہیں ان کے محلات سے مہک آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن کے محلات سے مہک آ رہی ہے؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی فرعون کے گھر میں ایک مشاطہ تھی۔ مشاطہ سمجھتے ہیں محکم کرنے والی، سنوارنے والی، جو اس کے گھر کی عورتوں کو سنوارتی تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی تھی۔ وہ مومنہ، اللہ پر ایمان رکھنے والی، موسیٰ کو نبی ماننے والی، جب کنگھی گرتی ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ کہتی ہے کہ فرعون کا برا ہو، تو اس کی بیٹی کہتی ہے یہ جو تو نے جس کے نام سے تو نے کہا کہ حمد ہو، یہ میرا باپ ہے۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ یہ آپ کا باپ نہیں، یہ الہ آپ کا باپ نہیں، یہ آپ کے باپ کا بھی الہ ہے، یہ فرعون کا بھی الہ ہے۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا بتاؤ۔ ایمان والے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔ جب ایمان اللہ رب العزت دل کو دے دے، توحید دل میں آ جائے، اللہ کی قسم اللہ ساری کائنات کا ڈر نکال دیتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں فلاں ٹانگ توڑ دے گا، لوگ ڈرتے ہیں فلاں کاروبار بند کر دے گا، لوگ ڈرتے ہیں اولاد جو ہے نا وہ اب نارمل پیدا ہوگی، اولاد کے اندر نقص ہوگا، لوگ ڈرتے ہیں جانور مر جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں جب سے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے
دنیا کی کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله. اگر ساری کائنات مل کے تجھے نفع دینا چاہے، وہ مالک نے نفع نہ لکھا ہو تجھے نفع نہیں دے سکتے. اگر ساری کائنات مل کے تجھے نقصان دینا چاہے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، رب نے نقصان نہ لکھا ہو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت یہ، وہ کہتی ہے بتا تو جس کو بتا. جب توحید یہاں آ جائے پھر ڈر نہیں ہوتا، پھر خوف نہیں ہوتا، پھر بندہ چھلوں سے، کڑوں سے، ڈاکوں سے، تسمیوں سے، منکوں سے، درختوں سے، خوشبو لگانے سے، کسی جگہ کے گزرنے سے، کوئی جانور آگے سے گزرنے سے، اللہ کی قسم وہ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ صرف ایک رب سے ڈرتا ہے. محمد کریم کی 23 سالہ زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ انسان کی در در پہ جھکی ہوئی پیشانی کو ایک در پہ جھکا دیا، ایک رب کے سامنے سجدہ کروا دیا جائے. ایک خالق ہے، ایک ہی مالک ہے. یہی اعتراض تھا مشرکین مکہ کا. اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا. یہ قرآن ہے. وہ کہتے تھے، بڑا اعتراض یہ تھا، اے محمد تو نے سارے ربوں کو چھوڑ کے ایک ہی رب مانا ہے، اور ایک سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا اعتراض بھی یہی ہے، ایک سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو نے ایک ہی رب بنا دیا، ہم نے 360 بنائے ہوئے. اس نے کہا بتا دو جو تم نے کرنا کر دو. فرعون کو بتایا گیا، اس نے بی بی کو سامنے کھڑا کر دیا. اس نے کہا بی بی شاید کہ اس کے سمجھنے میں غلطی ہو، بتاؤ کیا تم مجھے رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو رب اس کو مانتی ہوں جو کائنات کا بنانے والا ہے. اس نے کہا مجھے رب نہیں مانتی. اس نے کہا اس رب نے تجھے بھی اس نے بنایا. اس نے کہا میں قتل کر دوں گا. اس نے کہا قتل کر دوں گا. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب قتل کرنے کی دردناک داستان ہے. ایک پیتل کے برتن میں تیل گرم کیا گیا، اس عورت کی ساری اولاد کو بلا لیا گیا، ایک ایک کر کے اس کے بچے تیل میں ڈالے. اس نے کہا بچے جاتے ہیں چلے جائیں، ہاں ایک بات ضرور ہے، جب ہم جائیں ہمارا جسم گل سڑ جائے، ہماری ہڈیوں کو جمع کر کے ایک قبر میں دفن کرتے ہیں. محدثین کہتے ہیں یہ جو خوشبو آ رہی تھی یہ اسی قبر سے آ رہی تھی. ہمارے جسم کی ہڈیاں ایک قبر میں دفن کرتے ہیں. فرمایا جب اس کے ایک ایک کر کے بچے ڈالے گئے، ایک دودھ پیتا بچہ تھا، چلو باقی تو بڑے تھے، جب اس بچے کو ڈالنے لگے ماں نے پاؤں تھوڑا پیچھے کیا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات مان لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس بچے کو گویائی دی. اس نے کہا یا امہ اقتحمی، اے ماں مجھے خود آگ میں پھینک دے. فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ، یہ دنیا کی تنگی کوئی تنگی نہیں ہے، اصل تنگی تو آخرت کی تنگی ہے. مجھے خود آگ میں پھینک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے نبی یہ ان کے محلات سے یا ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے جلنا گوارا کر لیا، رب کی توحید چھوڑنا گوارا کر لیا. نبی کریم نے سیدنا عبداللہ بن عباس امام کائنات کے چچا زاد بھائی آپ کی اہل بیت سے اللہ کے نبی نے سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا ہے. فرمایا یا غلام، اے بیٹا چند باتیں بتانے والا ہوں. لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، عبداللہ اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ بنانا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا کے راکھ کر، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. اللہ رب العزت کو ساری کائنات میں تصرفات کا مالک سمجھنا ہے، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا کاٹ کے تیرے ٹکڑے کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خوشبو جبریل نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں سے آ رہی ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے جانے دی. اور میرے بھائیوں، جو دین کے لیے، دینی غیرت کے لیے مرتا ہے اللہ اس کو مرنے نہیں دیتے، اس کا تذکرہ نہیں مرتا. کیا مجھے بتائیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں
صرف ایک امام احمد بن حنبل دین کا پڑھا لکھا شخص تھا، اور محدثین نہیں تھے، اور بھی محدثین تھے، امام مالک کے دور میں بھی تھے، لیکن آج لوگ احمد بن حنبل کو اس لیے جانتی ہے کہ احمد بن حنبل کی غیرت یہ تھی کہ دین کے ایک مسئلے کے لیے اس نے اپنی کمر پہ اتنے کوڑے کھائے۔ مصائب احمد بن حنبل میں لکھا ہے اگر ہاتھی میں برسائے جاتے وہ بھی بلبلا ہوتا۔ جب علاج کرنے والا معالجہ کے احمد بن حنبل وقت کے امام، حدیث کا سب سے بڑا امام، حدیث کی سب سے بڑی کتاب کا مصنف، جب اس کی کمر سے کپڑا ہٹایا گیا گوشت ہی نہیں تھا، ہڈیاں تھیں، گوشت ہی نہیں تھا۔ حضرات محترم، اللہ کی توحید کوئی آسان معاملہ ہے؟ اس توحید کے لیے رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے آلے یاسر ذبح ہوتے تھے، اس توحید کے لیے زنیرہ کو مار مار کے اندھا کر دیا گیا، اس توحید کے لیے سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرات محترم، اس توحید کے لیے خباب کے جسم میں نیزے چبھوئے گئے، اس توحید کے لیے 313 میرے نبی کی زندگی کی محنت اللہ کے نبی نے 1000 کے سامنے لاگے کر، یہ توحید تھی۔ کیا بدر کا میدان لینا تھا؟ کیا وہاں کوئی باغ تھا؟ وہاں کوئی بہت بڑا سونے کا ذخیرہ نکل آیا تھا؟ نہیں، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ آج محمد کریم اپنے پراگندہ حالت ساتھی لے کر کیوں کھڑا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں راج اللہ کا چلے گا، رواج مصطفیٰ کا چلے گا، یہ اللہ کی توحید ہے۔ غیرت مند بنیے، جس خالق نے آپ کو بن مانگے اتنا عطا کیا، یہ آنکھیں نہیں مانگی ہے کسی سے، ناک مانگا ہے کسی سے، زبان مانگی ہے کسی سے، ہاتھ مانگے ہیں کسی سے، اور صحیح سالم ماں کے پیٹ میں جس نے 9 ماہ آپ کی خوراک کا انتظام کیا۔ دنیا میں جب آپ بول نہیں سکتے تھے، میں چل نہیں سکتا تھا، میرے اندر کوئی سکت نہیں تھی، میرے رب نے میری خوراک کا انتظام تب بھی کیا۔ اور جب اس بھیجے میں شعور آیا، میں کہوں کہ خالق کو پہنچنے کے لیے رابطے کی ضرورت ہے، میں کہوں ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، میں کہوں اس تک بات پہنچانے کے لیے پہلے نمائندے ڈھونڈنے پڑیں گے، پہلے کسی کی نسبت اپنانی پڑے گی، پہلے کسی کا مرید بننا پڑے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی انی، اے پیغمبر جب بندے میرے بارے میں پوچھے نا فَإِنِّی قریب، تو کہہ دو تمہارا رب بڑا قریب ہے، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس سے شاہ رگ سے بھی جو زیادہ قریب ہے، اس کے لیے بتائیں کس رابطے کی ضرورت ہے؟ جس رابطے کی ضرورت ہے وہ اس رابطے کا نام محمد رسول اللہ، جس کے پاس یہ رابطہ ہے۔ اور میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں، اگر ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے علاوہ کسی اور کو پیر ماننا تھا، کسی اور کو مرشد ماننا تھا، کسی اور کو قائد رہنما ماننا تھا، اور مجھے بتائیں دنیا کے سارے مرشد اور پیر اکٹھے کر لیں، نبی کریم کے غلام بلال کا مقابلہ کر سکتے؟ اور تم نے پیر ماننا تھا تو ابو بکر کو مانتے، اور پیر ماننا تھا تو عمر فاروق کو مانتے، اور تم نے اگر رسول اللہ کو چھوڑنا تھا، اور میرے بھائی ہم نے پیر اس کو ماننا ہے، مرشد اس کو ماننا ہے جس کو ابو بکر نے مرشد مانا، جس کو بلال نے مانا، جس کو سہیب نے مانا، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، جنہوں نے ان لوگوں نے جس کو پیر اور مرشد مانا تھا، اللہ کی قسم رب نے بنایا بھی مرشد و سعید، اس سے کامل کوئی مرشد ہے جس کی زندگی میں تاریخیت بھی ملتی ہے، جامعیت بھی ملتی ہے، کاملیت بھی ملتی ہے، عملیت بھی ملتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں پہ اگر میں گفتگو شروع کر دوں تو 3-4 گھنٹے جائیں، خطبات مدراس پڑھ کے دیکھیں، یہ 4 چیزیں رب کی زمین پہ اگر کسی شخص کی زندگی میں پائی جاتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ، اور کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ نبیوں کے بعد اب تک، نہ قیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے کچھ مناظر مجھے دکھائے گئے، جنت کے مناظر دیکھنے کے بعد ثم عرج بی حتی ذہبت لمستوی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے کچھ اور اوپر لے جایا گیا، اسمع فیہ صریف الاقلام،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس مقام پہ پہنچا، اس دفتر میں پہنچا جہاں فرشتے لکھ رہے تھے اور ان کے کلموں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی۔ اللہ جو فرما رہے تھے فرشتے لکھ رہے تھے، جو کائنات میں ہو گیا، جو ہونے والا، اس کو تحریر کیا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے دوسری طرف لے جایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دروغہ جہنم مالک کو دیکھا، میں اس کو سلام کرنے والا تھا کہ اس نے مجھے سلام کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دجال دکھایا گیا کہ یہ قرب قیامت اس کا ظہور ہوگا، یہ دنیا پر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے کچھ عجیب و غریب قسم کی صداؤں والے لوگ دیکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ایک قوم دیکھی، مررت بقوم لہم اظفار من نحاس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک قوم کے پاس سے میں گزرا، ان کے تانبے کے ناخن یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا اللہ کے نبی یہ چغل خور لوگ، یہ غیبت کرنے والے، یہ چغلیاں کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، آج اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے منہ اور اپنے جسموں کو نوٹ سے رکھیں۔ حضرات محترم، غیبتوں سے بچیں، چغلیوں سے بچیں۔ اس دور میں، یہ جو دور گزر رہا ہے، اس دور میں نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ ہم چغلیاں کر کے، غیبتیں کر کے، بدگمانیاں کر کے، لوگوں پر بہتان لگا کے، لوگوں کی عزتوں کے بارے میں، لوگوں کے مقام، شرف اور رتبے کے بارے میں گفتگو کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا، جس طرح ہم سہولت کہتے ہیں، سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، کسی سیاستدان کی ویڈیو، کسی اور بڑے مرتبے والے یا حشمت والے انسان کی کوئی تصویر، کوئی بات، کوئی چغلی، کوئی الزام ہمارے پاس آ جائے، اور چغلی کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ تدرون ما الغیبہ، اور غیبت کا پتہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں ان الفاظ سے کرے کہ اسے پسند نہ آئے۔ اللہ کے نبی وَإِن كَانَ فِي أَخِي، اگر میرے بھائی میں وہ عیب پایا جاتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عیب پایا جاتا ہے اسی لیے تو غیبت ہے، اگر اس میں عیب نہیں ہو تم بتاتے پھرتے ہو، یہ تو بہتان ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں وہ ہے ہی میں، ہم کیا کریں، وہ ہے ہی ایسا۔ او بھائی اگر وہ ہے ایسا، اسی کو تو چغلی کہتے ہیں۔ کسی میں کوئی عیب ہو، وہ گناہ کرتا ہے، اس میں وہ برائی ہے، آپ اس کی برائی، اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ غیبت ہے، یہی چغلی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا قرآن، اللہ کا قرآن سورہ حجرات فرمایا غیبت کرنے والا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے معراج کی رات دکھایا گیا، یہ بدبخت لوگ اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو نوچ رہے۔ مجھے بتائیں ہم کیسی تحریریں، کیسی تصویریں، کیسی ویڈیوز ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں؟ نہیں بھیجتے ہم لوگوں نے اپنے سیاسی رہنما جن لوگوں کو چنا ہوگا، ان کی جو مخالف پارٹی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سا اسلام کا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہم ان کی چغلیاں، ان کے عجیب و غریب سکینڈل، ان کی تصویریں، ان کی تحریریں، ان کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو بتایا گیا ہے کہ اتنے پیسے اس نے چوری کیے، اتنے باہر لے گیا، یہ فلاں کرنے والا، یہ صادق امین ہے یا نہیں ہے، ہم لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہیں جیسے اللہ نے ڈیوٹی ہماری لگائی ہے، فرشتوں کی نہیں لگائی۔ یہ کام کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بڑے ایکٹیو انسان ہیں، ہم زندہ لوگ ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ زندہ رہتے ہیں، ہر کسی کی بات پہ الٹا ہو یا سیدھا ہو ہم
نے کمنٹ کرنا اور میرے بھائی کیوں اپنی عاقبت برباد کر دیا، کیوں اپنی نیکیوں کو برباد کر دیا؟ آپ نے ایک گانا، ایک ویڈیو، ایک برہنہ یا ایک کسی عورت کی تصویر کسی کو شیئر کر دی، آپ مر بھی جائیں جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں برابر گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ دور بربادی کا دور ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انسان سوئے گا مومن اٹھے گا کافر۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ ایک شخص کو آپ کمرے میں بند کر دیا آج سے 1444 سال پہلے، وہ کیا گناہ کر لے گا ایسا جو کافر ہو جائے گا؟ اس دور میں انسان اپنے بستر میں لیٹا ایسا گناہ کر سکتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں جاری ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے تکرز صفاہم بمقاریض من النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے فرشتے ان کے ہونٹ کاٹ رہے ہیں لوہے کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ۔ جہنم کی آگ میں اس لوہے کو گرم کیا گیا، فرمایا آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ فقلت من هؤلاء یا جبریل، میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کالا، جبریل نے فرمایا هؤلاء خطباء امت، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، یہ آپ کی امت کے ٹیچر ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں خود نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی آج قیامت کے دن ان کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ سے بنی ہوئی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے علماء کو محفوظ فرمائے بری عادتوں سے، کہ وہ تقریر کرنے کے بعد آمد الناس سے داد نہیں، یہ تقریر میں داد لیں، تقریر میں داد لیں اور بعد میں لوگوں کو پوچھیں بتائے میں نے کیسی تقریر کی، گھٹیاں پھیڑ دی، میں نے بلا کر رد کیسا کیا، اور میرے بھائی آپ کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے، میرا خالق میرے دل کے حالت کو جانتا ہے، واللہ میں یہ تقریر یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کسی مسلک کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے نہیں، کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں، مجھے یہ مسلک اجازت ہی نہیں دیتی۔ میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، محمد کریم کا فرمان یہ کہتا ہے میری عاقبت سدھر جائے، آپ کی عاقبت سدھر جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بدوقت لوگوں کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بات آپ اس بات پر توجہ دیں کہ میرا خالق اس سے کس طرح ڈرنا چاہیے، وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا کہ آپ بالملأ الاعلی، آپ فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وَهُوَ كَالْحِلْزِ الْبَانِي، فرمایا جبریل کی حالت ایسے جیسے کوئی پرانا کار ہو۔ کیوں؟ من خشیت اللہ عز وجل، جب جبریل اللہ کا نام لیتے جبریل سے بھی خشیت تاری ہو جاتی، جبریل بھی پانی بھاری ہو جاتے، جبریل بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کا جب نام لیتے جبریل کی حالت بھی اللہ کے نبی نے مثال سمجھانے کے لیے بتایا ایسے ہو جاتی جیسے کوئی پرانا ٹھار ہوتا ہے، جیسے کوئی پرانا کپڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم اور ان بدبختوں کے کچھ مناظر دکھانے کے بعد امام کائنات کو کچھ بشارتیں اور اللہ کے نبی کی گفتگو بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد اقرا امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اور یہ روایت سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے۔ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا اخبرہم ان الجنت، فرمایا ان کو بتانا کہ جنت بڑی، اس کی مٹی بڑی خوبصورت ہے، اور فرمایا اصبغ الماء، اس کا پانی بھی میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، لیکن ان کو بتانا کہ جنت جو ہے یہ بیابان ہے، یہ آباد نہیں ہے،
مٹی زرخیز، مٹی اچھی ہے، پانی بھی میٹھا ملتا ہے، لیکن جنت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ غِرَاسَهَا، اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی کھیتی کیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیری امت کے لوگ یہ پڑھیں گے، اللہ ان کے لیے جنت میں باغات بنا دے گا۔ یہ اللہ کی جنت کے باغات، یہ اللہ کی جنت کے درخت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت کے باغات اور کھانا پینا؟ فرمایا جب تم مساجد میں بیٹھے ہو یا گزرو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ جنت کے میوے۔ یعنی جناب ابراہیم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جنت کی مٹی بھی زرخیز ہے، پانی بھی میٹھا ہے، لیکن وہاں درخت اس کے لیے لگیں گے جو سبحان اللہ پڑھے گا، جو الحمدللہ پڑھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو اللہ اکبر پڑھے گا۔ اور ایک حدیث میں جناب ابراہیم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرے کثرت سے، یہ جنت کے خزانوں میں سے۔ اور بعض لوگ تسبیحاں کرتے ہیں، کسی کی بنائی ہوئی تسبیح، یہ نہیں کہتا وہ غلط ہے، کسی کے بنائے ہوئے درود میں نہیں کہتا وہ غلط ہے، لیکن ایک ہے میں آپ کو غلط بتاؤں، ایک ہے کہ میرا کوئی نمازی، کوئی بارش عالم آپ کو درود بتائے یا ورد بتائے، اور ایک ہے کہ آپ کو محمد رسول اللہ ورد بتائیں۔ مجھے بتائیں کس کے ورد میں طاقت ہے اور کون سا ورد زیادہ بہتر ہے؟ رسول کریم والا نا، یہ مثال سمجھائی ہے، ورنہ ہم اور رسول اللہ، ہم تو ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک بھی نہیں، ہم کیا ہیں ان کے مقابلے میں؟ میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ایک طرف درود ابراہیمی ہو جو رسول اللہ نے خود پڑھا اور صحابہ کو سکھایا، اور ایک طرف درود تنجینہ، درود باہی، درود ہزارہ ہو۔ مجھے بتائیں رسول اللہ والا درود بہتر ہے یا یہ درود بہتر ہے؟ رسول اللہ والا درود بہتر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں جس رات مجھے معراج ہوا، جس بھی فرشتے کے قریب سے میں گزرا، اس فرشتے نے مجھے کہا یا محمد، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو حجامہ کے بارے میں بتاؤ۔ سنگی لگوانا، پچھنا لگوانا، یہ گلاس لگوا کے جو خون نکالتے ہیں، اپنی امت کو بتاؤ کہ اللہ نے جتنی شفا اس پہ رکھی ہے کسی اور علاج ملے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث سندن بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا جتنا یہ علاج بہترین ہے اتنا اور کوئی علاج بہترین نہیں۔ فرمایا مجھے ہر فرشتے نے یہ کہا، مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو حجامہ کے بارے میں بتاؤ، سنگی لگانے کے بارے میں بتاؤ، جس کو ہم پچھنا لگانا کہتے ہیں یا سنگی لگانا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، اللہ ہمیں ان کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی توحید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب مرے ہماری زبان پہ اللہ رب العزت کلمہ توحید جاری فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو مومن بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو ایمان والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر بیماریوں سے، آفات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ رب العزت ان کو نورینہ اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنائے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والدین کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لے، نبی کریم کا سچا امتی اور آپ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ زندگی دے ایمان والی اور مقدس شہادت جیسی نصیب فرمائے۔ سبحان